میں نے ابتدا میں آپ حضرات کے سامنے ایک آیت پڑھی کہ اللہ تبارک و تعالی نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی فرمایا، قد خلت من قبلہ الرسل، آپ سے پہلے بھی رسول اور انبیاء اس دنیا میں آئے اور تشریف لے گئے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس دنیا سے پردہ فرما گئے، تشریف لے گئے۔ افإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، اب جب یہ حادثہ پیش آ چکا اور یہ ایک حقیقت ہے جو ہم نے ماننی ہے، تو کیا اس کے بعد تم اپنی ایڑیوں کے بل واپس لوٹ جاؤ گے کفر کی طرف اور شرک کی طرف؟ العیاذ باللہ، ہرگز ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ حضرت مولانا یادگار اسلاف اور محدث زمانہ اور صدر وفاق المدارس اور پاکستان کی ایک عظیم شخصیت حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے چھوٹے صاحبزادے مولانا عادل خان شہید رحمۃ اللہ علیہ کے چھوٹے بھائی مولانا عبید اللہ خالد صاحب تشریف لائے تھے۔ اتنے بزرگ آدمی ہیں، اتنے بڑے آدمی ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے ان کو بہت بڑے بڑے اداروں کا، جامعہ فاروقیہ، شاہ فیصل والا اور فیس 2 جیسے اداروں کا بڑا بنایا ہے۔ چوتھی دفعہ تشریف لائے ان دنوں میں، اور ان کو دیکھ کے ایسا لگتا تھا جیسے حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب تشریف لا رہے ہیں۔ حضرت والد صاحب کی ان سے بہت محبت تھی، اور جب کبھی جاتے تھے تو مجھے ضرور کہتے تھے کہ ساتھ چلو، بہت بڑے عالم ہیں، ان کو دیکھنا بھی عبادت ہے، اور کہتے تھے کہ امامہ باندھو، پگڑی باندھو، تاکہ وہ دیکھ کر خوش ہوں تمہیں۔ تو انہوں نے یہاں مغرب کی نماز پڑھی۔ مغرب کی نماز کے بعد میں نے ان سے عرض کیا کہ طلباء کو کچھ واعظ اور نصیحت فرما دیجئے، تو انہوں نے خلاصہ کلام یہ بیان کیا کہ دیکھو یہ دنیا ہے، اور دنیا کے اندر ہر کسی شخص نے آنا جانا ہے۔ ہمارے لیے جو انتہائی اہم بات ہے اور بہت ہی زیادہ جسے ہمیں عمل پیرا رہنا ہوگا، وہ ہے وہ راستہ جس راستے پہ ہمارے اسلاف نے ہمیں لا کر کھڑا کیا ہے۔ خدا نہ خواستہ اگر یہ راستہ چھوڑ دیا تو پھر ہم افإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم کے مصداق بن جائیں گے۔ ہمیں وہ تعلیمات دل سے لگانی ہوں گی، ہمیں ان تعلیمات پر پہلے سے زیادہ عمل پیرا ہونا ہوگا، ہمیں ان طور طریقوں پر اور دین کی ان راستوں پر زیادہ مضبوطی سے چلنا ہوگا، کیونکہ پہلے تو ایک نگران اور ایک تنبیہ کرنے والا موجود تھا۔ جہاں تھوڑی سی خطا ہوئی ہے، پاؤں پھسلا، تو ان کی رہنمائی کر کے وہ راستہ ٹھیک ہو گیا۔ لیکن اب ہم اس معاملے میں یتیم ہو گئے۔ اب ہم نے خود اپنے آپ کو دین کے اوپر مضبوط رکھنا ہے، اللہ تبارک و تعالی سے دعا بھی کرنی ہے، اور اللہ سے استقامت اور نصرت بھی مانگنی ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث شریف میں ارشاد فرمایا کہ ایک مومن کو جب بھی کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی غم آتا ہے، کوئی پریشانی آتی ہے، کوئی ناگفتہ بہ صورتحال آتی ہے، کوئی صدمہ لاحق ہوتا ہے، کوئی حزن ہوتا ہے، یہاں تک کہ اگر اس کو ایک کانٹا چبھ جائے، اس سے بھی جو تکلیف ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالی اس تکلیف کے بدلے اس کے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ تو اس حدیث کو ذہن میں رکھتے ہوئے میں یہ سوچ رہا تھا کہ ہمارے ساتھی، ہمارے احباب، ہمارے گھر والے کتنے بڑے صدمے اور غم سے گزر رہے ہیں، لیکن آپ لوگوں کے لیے اس میں بشارت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس سے جو ہماری خطیئات ہیں، تقصیرات ہیں، گناہ ہیں، یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سچا ہے، اس کے بدلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور صبر یہ بہت انتہائی اہم چیز ہے۔ صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے۔ الصبر عند الصدمة الأولى، صبر، اصل صبر اسی وقت ہوتا ہے جب انسان کو تازہ تازہ صدمہ اور غم لگا ہو، اس وقت وہ دین کی تعلیمات سے نہ ہٹے، اس وقت وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ارشادات اور سنت طیبہ کی تعلیمات سے نہ ہٹے، تو یہ کامیابی کا راز ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ صبر کی کئی قسمیں ہیں۔ اگر انسان کو کوئی بہت ہی زیادہ غم اور حزن لاحق ہو جائے تو اس وقت
اللہ کے دین کی تعلیمات کے مطابق حدود اور دائرے میں رہنا یہ صبر ہے۔ اسی طرح کسی کو بہت بڑی نعمت مل گئی، بہت ہی اچانک سے بہترین کام ہو گیا اور بندہ آپے سے باہر ہے، سمجھ ہی نہیں آتا کہ کیا کرے، اس وقت دین کے دائرے کے اندر رہنا اور ہوش و حواس میں رہنا یہ بھی صبر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہم پر جو عبادات فرض فرمائی ہیں، واجب فرمائی ہیں، ان کو پابندی کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ، سنن اور مستحبات کے ساتھ ادا کرنا یہ بھی صبر ہے۔ اور انسان کے اندر نفس امارہ ہوتی ہے، گناہوں کی طرف رغبت پیدا ہوتی ہے، پریشانیاں ہوتی ہیں، دل کے اندر خیالات آتے ہیں، ان کو کنٹرول کرنا اور گناہوں سے دور رہنا یہ بھی صبر ہے۔ اگر ان تمام اسبار پر اور صبروں پر ایک مسلمان عمل کر لے تو پھر اللہ تبارک و تعالی نے ان کے لیے جو انعام فرمایا ہے وہ بڑا عجیب ہے۔ جتنے بھی اعمال ہیں اس کے ثواب کی ایک حد ہوتی ہے۔ جس نے اشراق پڑھی اس کو حج اور عمرے کا ثواب ملتا ہے، جس نے زکوٰۃ ادا کی بروقت، جس نے صدقہ دیا، اللہ تبارک و تعالی اس کو ثواب عطا فرماتے ہیں۔ احادیث میں تمام تفاصیل موجود۔ لیکن انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، صابر کو جو صبر ملتا ہے اس کا کوئی حساب نہیں، اس کا کوئی پیمانہ نہیں ہے، اس کو کوئی ناپنے کا ذریعہ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کی مشیت ہے اور اللہ تبارک و تعالی کی رحمانیت اور غفوریت ہے، جتنا وہ چاہے عطا فرما دے۔ تو یہ ہمارے لیے یقیناً تسلی کا سامان ہے کہ غم اور صدمے کی صورت میں اگر ایک مسلمان صبر کرے تو یقیناً اس کے درجات بھی بلند ہوتے ہیں، اس کے گناہ بھی معاف ہوتے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، تم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے مگر یہ کہ اس راستے پر اس کو ہر حال میں آنا ہی آنا ہے۔ تو ہمارے اسلاف، ہمارے بڑے تمام زندگی دین پر عمل کیا، تمام زندگی اللہ کا خوف ملحوظ رکھا، تقوی کو اپنے ساتھ لگائے رکھا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق اور محبت کو اپنے ساتھ لگائے رکھا اور اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ ان اسلاف میں اور ان خوش قسمت لوگوں میں ہمارے والد صاحب بھی شامل ہیں۔ اب ہمیں اپنی فکر کرنی پڑے گی، کیونکہ وہ ہمیشہ ہمیں یہ تعلیم فرماتے تھے کہ میں جس راستے پہ چل رہا ہوں، اور آپ حضرات نے سنا بھی ہوگا وقت کم ہے اور سفر طویل ہے۔ حضرت والد صاحب تو اللہ سے ملاقات کے لیے چلے گئے۔ اب دعا فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارا یہ سفر، ہماری یہ زندگی، اس کو بھی مبارک کرے، اس کو بھی تقوی والا بنائے، اس کو بھی حدیث کے مطابق بنائے، اس کو بھی قرآن اور سنت کی خدمت والا بنائے، تاکہ ہم بھی آخرت میں پھر ملاقات کر سکیں اور ان کے سامنے پیش ہو سکیں۔